أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیند اس کے وقار اور اس کے جلال کے خلاف ہے، اس کے لائق نہیں کہ وہ سوئے۔ ذرا ہم انسان اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم اگر 24 گھنٹے نہ سوئیں تو ہمیں نیند کے جھونکے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ وقت اگر گزر جائے اور 32 گھنٹے ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں نیند نہیں آئے گی، ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا، کام کے لیے دل نہیں لگے گا۔ اور اگر ہم 50 گھنٹے تک نہ سوئیں تو ہمارا شعور کام کرنا چھوڑ دے گا، عجیب عجیب خیالات ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم 72 گھنٹے یعنی 3 دن مسلسل نہ سوئیں تو ہماری حالت تو غیر ہو جائے گی۔ اس کی انتہا یہ ہے کہ اس 3 دن اگر مسلسل جاگنے سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ انسان اگر نہ سوئے تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک انسان کی ہے تو وہ قادر مطلق جب سے ہیں نہیں سوئے، اور جب تک ہیں اللہ ہی جانتا ہے، وہی خود جانتا ہے، اللہ نہیں سوتے، کیونکہ نظام اللہ نے یہ چلایا ہوا ہے، اسی کے بل بوتے پر یہ دنیا کا چل رہی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، سب چیز اس کے حکم سے چل رہی ہے، اور وہ تھامے ہوا ہے۔ یہ فرمایا وَمِنْ آیاتِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ، وَمِنْ آیاتِهِ أَن تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، وہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو تھاما ہوا ہے، وہی تھامنے والا ہے۔ اس لیے یہ آیت الکرسی خصوصاً اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پہلی بات یہ کہ وہ حی ہے، زندہ ہے ہمیشہ اور ہمیشہ رہے گا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ پکڑتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، اور اس کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے۔ وہ بندوں پر نگران ہے، وہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ بندوں کو سن رہا ہے، وہ ہر وقت کام میں لگا ہوا ہے، وہ ہر وقت جاگ رہا ہے۔ ہم سوتے ہیں، اللہ جاگ رہا ہے، اللہ کبھی نہیں سوتے، اللہ کبھی نہیں سوتے۔ یہ ان لوگوں کے خیالات کی نفی ہے جو اللہ تعالیٰ کو
اپنی ناقص ہستیوں پر قیاس کرتے ہیں اور اس کی طرف وہ کمزوریاں منسوب کرتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ ہیں۔ انسان کے ساتھ تو ہزاروں طرح کی کمزوریاں ہیں۔ اس کو نیند بھی آتی ہے، اس کو تھکان بھی ہوتی ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے مبرہ و پاک ہیں۔ وہ کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ اپنی حیات سے زندہ ہے۔ وہ حی القیوم ہے، جس کے بل بوتے پر کائنات کا سارا نظام قائم ہے۔ اپنی سلطنت میں جملہ اختیارات کا مالک وہ خود ہے، کوئی دوسرا اس کی صفات میں اس کا شریک نہیں ہے، نہ اختیارات میں نہ اس کے حقوق میں۔ اللہ تعالیٰ کے صفات میں اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں اس کا سننا بھی ایک صفت ہے۔ وہ سمیع ہے، سننے والا ہے۔ ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ 100 لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور بولنا شروع کر دیں، کیا ہم کسی کی بات سمجھ سکیں گے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ 100 بندے ایک ہی وقت میں بول رہے ہوں، کیا بول رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی بات کو سمجھ سکیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ انسان اس لائق نہیں ہے۔ وہ صرف ایک شخص کی آواز تو آپ سن سکتے ہیں، لیکن اتنا بڑا مجمع اور اس مجمع میں سب ہی بول رہے ہیں، تو کیا یہ آواز ہم سن سکیں گے؟ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام انسان، تمام جن، تمام حیوانات، تمام چونٹیاں، تمام کیڑے مکوڑے، تمام سمندر کی مچھلیاں، تمام فرشتے، تمام ستارے، تمام ذرات، تمام سمندر کے قطرے، سب اس کو بیک وقت پکار رہے ہیں، اور وہ ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2063 اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کی قوت سماعت اتنی ہے کہ وہ ہر چیز کو سنتی ہے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلوک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس کی بات جو آپ سے جھگڑا کرنے آئی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وحی بھیجی اور جبریل امین تشریف لائے اور آپ نے اس عورت کا مسئلہ حل فرمایا۔ وحی آئی، آپ نے اس عورت کا مسئلہ حل فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قوت سماعت ہے، وہ ہمیں سن رہے ہیں، اب بھی سن رہے ہیں، جہاں بھی ہیں پوری کائنات بیک وقت بولے، ہر ایک کی پکار کو، ہر ایک کی آواز کو بیک وقت وہ سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کی سمیع صفت ہے، وہ سمیع العلیم، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ایک واقعہ
جو آپ کو میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. امپیریل کالج آف سائنس لندن کے ایک پروفیسر مسٹر ولیم ایک دفعہ انسانی کان کی ساخت پر غور کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہ کان کیسے بنایا ہے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کان کیسے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس صنعت پر حیرت انگیز اور وہ چلا اٹھا، یہ کیسا ہے، کس طرح یہ اللہ نے کان بنایا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے، He who planted the ear, shall he not hear? کیا جس نے یہ کان بنائے ہیں کیا وہ خود نہیں سن سکتا؟ Yes, he can. وہ سن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کان ایجاد کیے تو وہ اس کی صفت ہے، وہ اس سے محروم نہیں ہے بلکہ سب سے زیادہ سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. ہوا معکم اینما کنتم، ہم جہاں بھی جائیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. وہ سننے والا، جاننے والا، علم رکھنے والا. یہ تھوڑی سی گفتگو ہم نے سورۃ بقرہ کی اس آیت الکرسی کے بارے میں کی ہے. یہ بہت عظیم آیت ہے. یہ آیت حفاظت کرنے والی ہے. گھر میں اس کو پڑھا جائے شیطان بھاگ جائے گا. سونے سے پہلے پڑھیں اس کو تو ساری رات فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے. باہر جاتے ہیں آپ تو سورۃ آیت الکرسی پڑھ کے جائیں تو امان میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے امان میں ہو جائیں گے. یہ ہے وہ آیت الکرسی جو کہ بہت مشہور ہے. نماز کے بعد پڑھیں تو جنت کے داخلے کی گارنٹی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی نماز کے بعد سورۃ آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو میرے عزیز دوستو، ہم سب اس بات کا تہیہ کریں کہ اس آیت الکرسی کو اپنی جان بنائیں. ہر نماز میں پڑھیں، سوتے وقت پڑھیں، جہاں جا رہے ہیں وہاں پڑھیں. امن میں ہوں گے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.